میرے لیے یہ انتہائی مسرت کی بات ہے کہ آج کے اس عظیم اجلاس کی صدارت میرے فاضل دوست، میرے کلاس کے ساتھی فضیلت الشیخ حضرت مولانا شبیر احمد مدنی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ میرے مجلس صدر اجلاس اور اپنے فاضل دوست سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے صدارتی خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بڑی نوازش ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ انتہائی قابل قدر میرے فاضل دوست ساتھی مولانا عبدالرحیم صاحب امینی حفظ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے موقر و معزز علماء کرام، میرے سامنے انتہائی محترم اور معزز دینی بھائیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، میرے دوست، اس ناظم اجلاس نے ایک تعارف کرایا ہے۔ ہم آپ جامعہ کے ایک ساتھی ہیں، جامعہ سلفیہ میں ایک ساتھ پڑھے ہیں۔ آج اس اجلاس میں آنے کے بعد جیسے لگتا ہے کہ ہم لوگ کسی انجمن میں، جامعہ کی انجمنوں میں بیٹھا کرتے تھے اور آپس میں کوئی ناظم ہوتا تھا، کوئی صدر ہوتا تھا اور دوسروں کے ساتھ کوئی خطاب ہوا کرتا تھا۔ ماضی کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے جو بات کہی کہ صدر کا خطبہ ایک کلیدی خطبہ ہوتا ہے، حقیقت میں یہی بات ہوتی ہے، لیکن شاید انتخاب میں یہاں کے لوگوں نے کچھ کوتاہی کی ہے یا ان سے کمی ہو گئی ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو اس جیسے عظیم شان اجلاس کے لیے، صدارت کے لیے کا انتخاب کیا۔ میری اپنی بساط اتنی نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی خاص بات دے سکوں، لیکن میں قابل مبارکباد پیش کرتا ہوں اس جلسے کے منتظمین اور
اس جلسے کے عنوان کے انتخاب پر۔ آج جب کہ دنیا مذہب اسلام کے تعلق سے، مذہب اسلام کے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے جس طرح سے پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے درمیان ان کی شبیہ بگاڑ کر کے، ان کی اصلی حیت اور کیفیت کو بگاڑ کر کے پیش کر رہی ہے، جیسے لگتا ہے کہ ایک طرف آگ ہو اور دوسری طرف پانی ہو۔ اس طرح کے اجلاسوں میں اس طرح کے عناوین پر لوگوں کی توجہ مبذول کرانا انتہائی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میں چند نکات میں اس دین رحمت کے تعلق سے یا نبی رحمت کے تعلق سے کچھ واقعات کی روشنی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے اصلی اور حقیقی قرار دیا، بلکہ اصلی اور حقیقی نہیں بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان، جتنے بھی طریقے، جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے۔ وہ خالق کائنات خود ہی فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک دنیا میں نہ تو نصرانیت ہے، نہ یہودیت ہے، نہ عیسائیت ہے، اور نہ اسی طرح کے بازیت ہے، اور نہ اسی طرح سے ہندو مت، سکھ مت، جین مت اور جتنے بھی مت یا مذاہب پائے جاتے ہیں، کسی کی کوئی حیثیت مذہب اسلام کے بعد نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب دین، سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے دین کی تلاش کرتا ہے تو وہ گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے ہے، وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اسی دین اسلام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ دین اسلام وہ دین ہے، اور اس دین کو لانے والے ہمارے وہ رسول ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں کے لیے تو رحمت تھی ہی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، تمہاری مشقت کی چیزوں پر انتہائی گراں ہیں اور تمہاری بھلائی کی وہ انتہائی کوشاں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ لیکن وہ رسول بھی ایک دن آیا کہ اپنی دین کو مکمل کر کے ایک دن دنیا سے جا چکے، لیکن آپ کی تعلیمات جو آپ کو چھوڑ کر کے گئے ہیں، جو رحمت کی مثالیں آپ نے دنیا میں دی ہیں، وہ تقریباً آپ اگر دیکھیں گے تو آپ مسلمانوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ، یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، یہاں تک کہ حیوانات کے ساتھ، حیوانات کے علاوہ جمادات کے ساتھ، ساری چیزوں پر آپ کی رحمت جھلکتی ہے۔ میں ایک ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ اور اسے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے تو رحمت تھے ہی، آپ ان کے لیے گھلے جا رہے تھے، پگھلے جا رہے تھے۔ آپ رات و دن اپنی کوشش میں تھے کہ اس دنیا کو جو خالق کائنات نے مسلمانوں کو نہیں بلکہ پورے انسانوں کو جس لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کی عبادت اور اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ہر طرح سے صرف کر دی، اور جتنا بھی امکان ہو سکا ہر طرح سے ان کی محبت کے ساتھ، رافت کے ساتھ، مروت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، بھائی چارگے کے ساتھ آپ نے اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کی، اور
جوں جوں آپ اپنی دعوت کو پیش کرتے گئے، اللہ کا کرم یہ رہا کہ آپ کی دعوت پھیلتی گئی۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال کی عمر میں ہوئی، آپ 13 سال تک مکے میں رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، اس توحید کی دعوت کے تعلق سے تاکہ لوگوں کو گمراہی کے راستے سے نکال لیں، جہنم کے راستوں سے، جہنم سے بچا لیں اور سیدھے راستے پر قائم کر دیں، آپ دعوت دیتے رہے۔ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ وہی مکہ والے آپ کے، جو آپ کو اس سے پہلے صادق اور امین کہا کرتے تھے، جب آپ نے توحید کی دعوت دی تو آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ ایک دن آیا کہ آپ کو اپنی سرزمین کو چھوڑنا پڑا اور ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ تشریف لے جانے کے بعد پھر آپ نے وہاں اسلام کی نئے سرے سے بیل ڈالی اور مسلمانوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ آپ نے پہلے اخوت اور محبت قائم کیا اور پھر مسلمانوں کو دین کے بڑھانے کے لیے کوشش کی۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں، یہ دعوت کے سارے مراحل آپ نے انتہائی نرمی کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ اور انتہائی اپنائیت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش کی، یہاں تک کہ ایک دن آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں جہاں سے نکالے گئے تھے، سن 8 ہجری میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بعثت یہ رحمت تھی مومنوں کے لیے، وہیں رحمت تھی یہ سارے مشرکین کے لیے بھی، یہاں تک کہ قیدیوں کے لیے بھی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا غزوہ احد سے مشکل کوئی ٹائم یا کوئی گھڑی آپ پر گزری ہے؟ آپ نے کہا کہ اے عائشہ، ایک دن کی بات ہے جب میں بیعت عقبہ کے پاس ابن عبد العیل کے پاس گیا اور میں نے اس کے پاس اپنی دعوت پیش کی اور اس نے میری دعوت کا جواب صحیح ڈھنگ سے نہیں دیا بلکہ میری باتوں کو قبول نہیں کیا، تو میں اتنا زیادہ مغموم اور پریشان ہوا کہ جیسے لگتا تھا کہ میں غشی کھا کر کے گر جاؤں گا۔ یہ وہ ٹائم تھا۔ اور اس کے بعد پھر میں جب افاقہ ہوا تو اس کے بعد آیا، لیکن جب یہ میری پریشانی دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وہاں بھیجا اور کہا اے محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی دعوت کو، آپ کے قوم کے جواب کو سن لیا ہے اور ملک الاخشبین کو بھیجا ہے، یہ دو پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ان کے ساتھ ان کو ملیامیٹ کر دیں، ان کے ساتھ دبوچ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہی کے نسل سے کوئی پیدا کرے گا جو کوئی اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ یعنی گویا کہ اس پریشانی کے، زندگی کے سب سے مشکل مرحلے میں بھی ان مشرکین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی، فرشتے آئے اور آپ اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے امید اس بات کی ہے کہ انہی کی نسل سے کوئی پیدا ہوگا جو اللہ کی عبادت کا قائل ہوگا اور اللہ کی بات ہوگا، اور آپ نے وہاں ایسی کوئی چیز نہیں کی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، وہی غزوہ موتا کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر بھیجا تھا، اس لشکر کو بھیجتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا اوصیکم بتقوی اللہ لمن معکم من المسلمین خیرا، میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور مسلمانوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کا نام لے کر کے آپ غزوہ کریں۔ من کفر باللہ، جو اللہ پر کفر کرنے والے ہیں، لا تغدو ولا تقتلوا ولیدا ولا امراتا ولا کبیرا فانیا ولا منعزلا بسعمت ولا تقربوا نقلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موتا کے موقع پر لشکر بھیج کر کے یہ وصیت کرتے ہیں کہ میں پہلے تو مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اسی لیے اللہ کا نام لے کر کے آپ کریں، لیکن غزوے میں کسی طرح کی بے وفائی نہ کریں، کسی لونڈی اور غلام کو قتل نہ کریں، کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھائیں، کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھائیں،
اور اگر کوئی پادری کوئی راہب کسی گرجا گھر میں کسی عبادت گاہ میں پناہ گزین ہو جاتا ہے تو اس کو بھی آپ نہ چھیڑیں، اسی طرح سے کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹیں، اور اسی طرح سے کسی دیوار اور کسی بنا کو اور کسی گھر کو نہ ڈھائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام وصیت مسلمانوں کے ساتھ بھی تھی اور دوسروں کے ساتھ تھی۔ لیکن آئیے ایک ایک واقعات پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ برتاؤ کیا تھا۔ ایک مرتبہ جا اعرابیون فبال فی ناحیۃ المسجد فزجر الناس، ایک اعرابی اور دیہاتی آدمی آیا اور ایک مرتبہ مسجد کے ایک گوشے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ جب پیشاب کرنا شروع کیا صحابہ نے دیکھا، اس کو ڈانٹنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا لا تظلموہ، اس کے پیشاب کر لینے دو، اس کے پیشاب کو نہ کاٹو۔ اور اس کے بعد جب پیشاب سے فارغ ہو گیا فدعا بذنوب من ماء، آپ نے کہا کہ ایک ڈول پانی لاؤ، پانی لائے اور کہا کہ فوریقوا علیہ، اس پر ڈال دو تاکہ یہ گندگی بھی صاف ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے اس بدوی، وہ آدمی جو مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ نرمی کا یہ برتاؤ کیا کہ نہیں، صحابہ کو کہا کہ ڈانٹو نہیں۔ لیکن اس کے بعد اس شخص نے کیا کہا، اللہم ارحمنی محمدن ولا ترحم معنا محدن، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ولا ترحم معنا احدن، اور میرے ساتھ کسی پر رحم نہ فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما تحجرت واسعا یا آخی لما تحجرت واسعا، اے میرے بھائی تو نے اللہ کی رحمت کو تنگ کیوں کر دیا؟ یعنی اگر تو سب کے لیے کہہ دیتا تو اللہ کی رحمت بے پایا تھی، کسی طرح کی اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہ تھی۔ میرے بھائیوں اس میں دو طرح کا سبق تھا۔ ایک سبق تو یہ تھا کہ اس آدمی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے، اور اسی سے فقہاء نے استنباط یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بچے کو یا بچی کو اپنے گود میں لیا ہے اور بچی یا بچہ پیشاب کر رہا ہے گود میں، تو اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، ڈانٹنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو پیشاب کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ پیشاب کو کاٹ دیں گے تو ہو سکتا ہے اس سے سوزاک کی بیماری یا کسی طرح کی اور کوئی بیماری اس کو لاحق ہو جائے۔ اور اس کے بعد رہا مسئلہ صفائی کا، تو آپ نے پانی منگا کر اس کو صاف کر دیا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں یہ تو تھا صحابہ کے ساتھ آپ کا معاملہ۔ اسی طرح سے ایک شخص آیا نجران کا، اور اس نے آپ کی چادر گلے میں پڑی ہوئی تھی، گھسیٹ کر کے کہتا ہے آتم مال اللہ یادات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہے اس مال سے مجھے دیجئے۔ آپ دیکھ کر کے اس کی طرف مسکرا گئے اور مسکرا کر کے آپ نے حکم دیا کہ جو کچھ اس کا مطالبہ ہے اس کو پورا کر دیا جائے۔ تو اس طرح سے آپ نے کبھی بھی بدویوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ اس طرح کی باتیں تو چھوڑ دیجئے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سیرت سے بتاتا ہوں۔ ثمامہ بن اسال کا نجران کا بادشاہ تھا، قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار تھا، جاسوسی کرنے کے لیے مدینہ میں آیا تھا، جاسوسی کرنے کے لیے مدینے میں آیا تھا۔ دنیا کا ہر ملک کا دستور ہے، آج بھی اگر کوئی جاسوس کہیں پایا جائے تو اس کی سزا آج بھی سولی اور قتل ہے۔ یہ پایا جاتا ہے، صحابہ اس کو پکڑ کر کے لا کر کے مسجد کے کھمبے میں باندھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں ما بالک یا ثمامہ، ثمامہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ ثمامہ ایک ہوشیار آدمی، ذہین آدمی اور بڑے قبیلے کا بڑا سردار تھا، کہتا ہے تین باتیں کہتا ہے، ان تقتل تقتل زاد من وان تنیم تنیم لا شاکرین وان تريد المال فصلتوتا۔ ان تقتل تقتل زاد من، اگر آپ قتل کریں گے تو ایک حقدار کو قتل کریں گے، یعنی ایسے مجرم کو قتل کریں گے جس کا قتل کرنا جائز ہوگا، اس لیے کہ میں جاسوسی کر کے آیا۔ ایک معنی یہی بیان کیا گیا اس کا۔ ان تقتل تقتل زاد من کا مطلب ہے کہ اگر خون والے کو، یعنی جس کا خون واجب ہو چکا ہے، آپ اس کو قتل کریں گے۔ اور کچھ لوگوں نے اس کا معنی ایک اور دوسرا بیان کیا ہے جو مرجوح ہے کہ اگر آپ قتل کریں گے تو اس کا خون راگا نہیں جائے گا، اس سے بدلہ لے لیا جائے گا، لیکن یہ معنی مرجوح ہے، پہلے معنی کے محدثین نے زیادہ تقویت کی ہے۔ اور اس کے بعد کہا ان تقتل تقتل زاد من وان تنیم لا شاکرین وان تريد المال فصلتوتا، اور اگر آپ احسان کر دیں گے، اگر آپ احسان کر دیں تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا، وَإِن تُرِيدَ الْمَالَ فَصَلْتُوتَا، اور اگر مال لے کر کے فدیہ لے کے چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ جتنا مال مانگ لیں وہ مال میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیدی کے ساتھ صحابہ کو کہا کہ ان کو رہنے دیجئے مسجد میں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، ان کے کھانے پینے کا نظم اچھا رکھیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو اور ٹھہرایا، 2 دن ٹھہرایا، اور اس کا مقصد ٹھہرانے کا 1 رات 2 رات تیسری رات تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دن آئے اور آپ نے وہی تینوں سوال کیا اور اس نے وہی جواب دیا کہ ان تقتل تقتل زاد من وان تنیم تنیم لا شاکرین وان تريد المال فصلتوتا۔ یہ تینوں دن وہی جواب دیتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ
یہ تھا کہ تاکہ یہ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، ان کے برتاؤ کو وہ دیکھ لے کہ یہ مسلمانوں قیدیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، تاکہ اس سے متاثر ہو۔ اور ہوا یہی کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن کہا کہ اس کی رسی کو ڈھیل کر دو، انہیں چھوڑ دو، ان کی قید سے آزاد کر دو۔ آپ نے قید سے آزاد کیا۔ مدینے کے مسجد نبوی کے بغل ہی میں ایک وہاں چشمہ تھا، جاتے ہیں اور وہیں غسل کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ان قیدیوں کے ساتھ، ان بیٹیوں کے ساتھ۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ہم نے آپ سے روایت نقل کی کہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو کسی جنگ کی حالت میں بھی، حالت عمل کی بات تو چھوڑ دیجئے، حالت جنگ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عورتوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ غزوہ احد کا موقع ہی ہے، ہندا ابو سفیان کی بیوی تقریباً 17 یا 18 عورتوں کو لے کر کے رجزیہ کلام پڑھتے ہوئے، فوجیوں کو ابھارتے ہوئے، ان کو للکارنے کے لیے اس غزوے میں شریک تھی، تاکہ ان کو دل بڑھائے اور یہ مسلمانوں پر ٹوٹ کر کے حملہ کر سکیں۔ یہی ہندا ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان کارزار گرم ہو گیا، ابو دجانہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور صحابہ کو کہا کہ کون ہے جو میری اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ سارے صحابہ للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ کس کو یہ شرف ملتا ہے جو اس غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلوار کو لے لے اور اسے یہ شرف حاصل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو بلایا اور آپ نے وہ تلوار پکڑائی، اور ابو دجانہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلوار کا حق ادا کیا۔ پشتوں کے کشتے کاٹتے ہوئے آگے میدان کارزار میں آگے بڑھتے گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر یہی ہندا آپ کے سامنے آ گئی، آپ کی تلوار اس کے سر پر تھی، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد آیا، وَلَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً، کسی عورت کو قتل نہ کرنا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق، اس کے ناطے سے میں نے اپنی تلوار کو وہاں سے ہٹا لیا۔ یہ کون ہندا ہے؟ یہی ہندا ہے جو آپ کی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر کے چبا لیا تھا۔ یہی ہے جو گلے کا ہار بنا کر کے جلد گھلتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اللہ کے رسول نے منع کیا تھا کہ کسی غزوے میں کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا اور اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ رہی۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کتاب الجہاد میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک عورت ایک غزوے میں مقتول پائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء، آپ نے فرمایا کہ اس کو کس نے قتل کیا، اور پھر آپ نے ہمیشہ کے لیے عورتوں کو غزوات میں بھی قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ رحمت کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ انسانوں کے ساتھ ہی نہیں، یہ دشمنوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ آپ کی صورتحال تو یہ تھی کہ آپ حیوانات کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحم دل تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، ایک اونٹ آپ کے قریب آیا، وہ بلبلا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا من لہذا البہیمہ، یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری صحابی کھڑی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس چوپائے کے تعلق سے اللہ سے ڈر کر کے اس کا حق ادا کرو۔ یہ اونٹ شکایت کرتا ہے کہ کہ تم نہ تو اس کو کھلاتے ہو اور اس پر اسے زیادہ پریشان کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کو سکن ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ کا حال تو یہ تھا کہ جمادات تک کی بھی معاملہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جو خطبہ دیا کرتے تھے، اس وقت کی چھتیں لکڑی کی ہوا کرتی تھیں، جس ٹہنی کے ساتھ وہ چھت جو بنی ہوئی تھی وہ لکڑی کی تھی، اس پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ممبر کی لکڑی ممبر بنا دیا گیا اور آپ کھڑے ہو کر کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ خطبہ دینے لگے، تو اس سے انین کی آواز آنے لگی، اس سے رونے کی آواز آنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا، پھر جا کر اس کو تسلی ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے مسلم مواقع پر آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کے شفقت اور رحمت کے دین رحمت کے مثالیں مسلمانوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، آپ نے فرمایا
انا و کافل یتیم انا و حق کہاتین، آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کا جو نگراں ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ قیامت کے دن ہم جنت میں دوسروں کے ساتھ اس طرح سے قریب ہوں گے۔ تو آپ نے ان کی ہر طرح کی ترغیب دی، اور اسی طرح سے ان واقعات کو آپ دیکھیں گے کہ جس میں وہ لوگ جو ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں ان کے بھی انتہائی بات ہیں۔ آج میں ایک دوسرے میں اوپر ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، آج تو دنیا اپنے آپ کو مہذب کہتی ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن کہہ کر کے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس مواقع پر دنیا میں جو سب سے بڑی اور خاص طور پر ماضی قریب میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کا اگر حال دیکھ لیں تو سب سے زیادہ مشہور جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم ہے جو 1914 سے لے کر کے 1918 تک 4 سال تک رہی، اور 14 ممالک تقریباً اس میں تھے۔ لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ مقاصد میں بتاتا ہوں، خالی اتنا سا مقصد تھا کہ تاکہ اتحادی جو جماعتیں تھیں وہ یہ چاہتی تھیں کہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں ان کو استحکام حاصل ہو سکے۔ اتنے مقصد کے لیے اتنے لوگ حاصل اکٹھا ہوئے تھے، لیکن ان 4 سالوں میں تقریباً مقتولین کی تعداد 85,28,000 تھی۔ اسی طرح سے دوسری جنگ عظیم جو 1939 سے لے کر کے اور 1945 تک تھی، اس میں مقتولین کی تعداد 1,50,00,000 تھی۔ یعنی دو جنگوں میں تقریباً 2.5-3-4 لاکھ لوگ 2 ہی جنگوں میں اس دنیا سے نیست و ناباد ہو گئے۔ لیکن میں اس کے مقابلے میں بتاتا ہوں جو آج مسلمانوں کو کہتے ہیں دہشت گرد ہیں، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے رحمۃ للعالمین، انہوں نے اس میں ایک چارٹ پیش کیا ہے اور اس چارٹ میں یہ بتایا ہے کہ تقریباً 86 ایسے غزوات اور سرایا جو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے یا آپ نے شرکت کی ہے، اس کی تعداد 86 ہے۔ اور ان 86 غزوات میں تقریباً 8-9 جو مشہور غزوات ہیں، جو لڑائیاں ہوئی ہیں، جس کی ابتدا آپ جان سکتے ہیں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ حنین، غزوہ طائف اور اسی طرح سے غزوہ تبوک۔ ان سارے غزوات کو 8-9 غزوات جو مشہور ہیں، ان سارے غزوات کا اگر احصائیہ دیکھ لیں آپ تو انہوں نے لکھا ہے کہ 152 یعنی ان سارے غزوات میں، ان 10 سالوں میں، ان سارے غزوات میں 152 مسلمان شہید ہوئے، اور کافروں کی تعداد جو رہی ہے وہ تقریباً 884 یا 86 یعنی گویا کہ کل ملا کر کے 1000 سے بھی کم تعداد ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جو غزوات آپ کیے ہیں اور آپ جانتے ہیں تقریباً کتنے دوری تک، تقریباً 20 لاکھ مربع میل پر اس وقت تک مسلمانوں کی حکومتیں پھیل چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دنیا کا کوئی خطہ کبھی بچا تھا جہاں اسلام کی روشنی نہ پھیلی ہو، اور مارے جانے والوں کی تعداد، دشمنوں کی تعداد 886، مسلمانوں کی تعداد 152، جبکہ آج کی لڑائیاں دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ مہا بھارت کے نام پر جو مذہبی گورو اور پانڈو کے درمیان جو لڑائی ہوئی، جو دو خاندانوں کے، 2 ہندوؤں کے درمیان ہوئی، تقریباً لاکھوں سے زیادہ، کروڑوں کی تعداد میں، اس میں بھی 2 لوگ مارے گئے، انسانوں کا قتل ہوا۔ تو اس طرح سے اگر، اور آج ماضی کی باتیں چھوڑ دیجئے، ابھی ماضی قریب میں عراق میں جو بمباری کی گئی، ناگاساکی پہ جو بمباری کی گئی، اسی طرح سے آج بدھ مذہب جو بدھسٹ کو اپنے آپ کو ایک معمولی کیڑے کو بھی یعنی دودھ پینا بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس میں بھی جرثوم پائے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہاں، بدھسٹوں کے ہاں آپ دیکھ لیجئے کہ میانمار میں، ڈنمارک میں کتنے لوگوں کا قتل ہوا اور کتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ آج معمولی چیزوں پر ہندوستان جیسے ملک میں چھوٹے چھوٹے فسادات میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا ہوتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی، صرف میڈیا کے زور سے مسلمانوں کو، اسلام کو اور اسلام کے لانے والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آخر میں آپ کو ایک بتا دوں، اسلام کی تعلیم، اسلام کے اصول، اسلام کے ضابطے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پوری دنیا میں مسلم ہے، لیکن تھوڑی سی کوتاہیاں اگر پائی جاتی ہیں تو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہم نے اپنے چہرے سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے برتاؤ سے اسلام کی جو شبیہ پیدا کی ہے، یہ شبیہ یہی تھوڑی سی محل نظر ہے۔ آج کون سا ایسا گھناؤنا کام ہے جو ہم ایک مسلمان کے نام پر نہیں کرتے؟ اس لیے مجھے شکوہ دوسروں سے نہیں ہے، شکوہ اپنے نفس سے اور شکوہ آپ سے ہے کہ میرے بھائیوں، جب اسلام میں ادخلوا فی السلم کافہ، جب مسلمان ہوئے ہو تو مسلمان میں عقیدے کے سے لے کر کے، روزہ نماز سے لے کر کے،
فرائض کی ادائیگی سے لے کر کے نوافل کی پابندی سے لے کر کے اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے برتاؤ میں، اپنے لین دین میں، ساری چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو حفظ جاں بنا لے۔ اگر آپ کی پوری شکل اسلامی نظر آئے گی تو انشاءاللہ یہ دنیا آپ کے قدموں میں خود جس طرح سے پہلے نشاور ہوئی تھی آج بھی آپ کے سامنے آئے گی، اور آپ کا کردار بلند ہوگا، اور پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جس طرح سے ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔